اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرۃ وزر اخری وان تدع مثقلۃ الی حملها لا يحمل منه شیء ولو کان ذا قربى انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکا فانما یتزکا لنفسہ وإلی اللہ المصیر وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء والاموات ولا الاموات ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیر وان یکذبوک فقد کذب الذین من قبلہم جاءتهم رسلهم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی گراں بار دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھائے گا، وہ قرابت دار ہی ہو۔ تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جو بھی پاک ہو جائے وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا، لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور دھوپ، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ہم ہی نے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام جو دنیا کے بندے ہیں، آدم سے لے کر کے قیامت تک، ان بندوں کا کیا مقام ہے، ان کا کیا اختیار ہے، ان کے پاس کیا کچھ ہے، اور اللہ رب العالمین کی عظمت اور بڑائی کیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا۔ پہلی چیز اللہ نے بیان کی، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے لوگو تم سب فقیر ہو۔ فقیر اسے کہا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو مانگتا ہو ہر چیز، جس کے پاس ضرورت کی کوئی چیز نہ ہو، وہ فقیر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تم سب فقیر ہو۔ اگر ہم غور کریں تو بالکل صحیح بات یہی ہے، کیونکہ ہر چیز کی ہم کو ضرورت ہے۔ ہر چیز کی اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے جب سے ہماری ضرورت شروع ہو گئی، اور اگر نہ ملے تو ہماری ضرورت پوری نہ ہو اور ہم کو موت واقع ہو جائے یا زندگی ہی نہ گزار سکیں۔ اب ہم پیدا ہوئے، ہمیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت ہے، ہماری ہوا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے روشنی کے لیے سورج بنایا، اس کی چمک کی ضرورت ہے ہم کو۔ زمین ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی ہے، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین ہم کو دے رہا ہے۔ تو جب سب کچھ کسی کو مل رہا ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، تو اس کو کیا بولا جائے گا؟ تو انسان کی بساط، اس کی حیثیت، اس کا مقام سمجھ میں آ گیا۔ اب تمام انسانوں کا یہی معاملہ ہے۔ اب اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے، اور اللہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے، واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت اور پرواہ نہیں ہے، وہ ضرورت مند نہیں ہے، بلکہ بندے ضرورت مند ہیں۔
اللہ تمام کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور بندوں کی تمام کے تمام بندے مل جائیں تو اللہ رب العالمین کے لیے کوئی خوبی کی بات نہیں ہے، کوئی اللہ رب العالمین کی قوت، قدرت، اختیار میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے تمام انسان دنیا کے سب سے نیک انسان کی طرح ہو جائے تو اللہ کی سلطنت میں ذرا سا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، سب فرما بردار ہو جائیں تو بھی، اور اگر سب سے بد انسان کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے کسی عمل کا کوئی بھی اثر نہیں پڑنے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے کرم کے ہر پل ہر لمحہ ہم محتاج ہیں۔ تو بندگی بھی سمجھ میں آتی ہے، بندوں کی بے کسی بھی سمجھ میں آتی ہے، رب کی عظمت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ نے بیان فرمایا یہ شاہد میں آتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے گا۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اگر اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے بندے، اللہ رب العالمین سے سرکشی کریں تو اللہ رب العالمین چاہے گا تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، کیونکہ انسان سے پہلے اس دنیا میں جن تھے، اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو پیدا کیا۔ جب اللہ رب العالمین نے انسان کی پیدائش کا ارادہ ظاہر فرمایا فرشتوں پر تو فرشتوں نے یہی کہا کہ تو کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے، کیونکہ اس سے پہلے جن جو تھے ان کے فساد کو اور ان کے تمام بگاڑ کو سب فرشتوں نے دیکھ لیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ہماری بھی جو بات ہے، ہم جو لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ ہم سب کو فنا کر دے ہوئے پھر ایک نئی مخلوق کھڑا کر دے ہوئے۔ ہماری فنا اور بقا یہ تمام چیز اللہ کے ہاتھ میں، اور اللہ رب العالمین کے ہر پل ہم محتاج ہیں۔ ہم یہ سوچ کر کے اگر زندگی گزاریں تو بہت ساری بے اعتدالیاں زندگی سے آپ ختم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہماری جگہ ایک انتہائی نیک مخلوق جو ہر وقت تو اللہ کی فرما برداری کرنے لگے، ہر وقت تو اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے، ایسی مخلوق کھڑی کر دینا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تمہارا ختم ہو جانا، تمہارے وجود کا فنا ہو جانا یہ کچھ مشکل نہیں ہے، اور ایک نئی وجود اور نئی مخلوق کو کھڑا کر لینا اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر کچھ یعنی ایسا معاملہ کہ اللہ رب العالمین کے لیے کچھ بھی معاملہ ہو انتہائی آسان ہے۔ یعنی ہماری حیثیت اگر ہم اور آپ غور کریں تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو تم ہو یہ سارے انعامات اور احسانات کی وجہ سے ہو، ورنہ اللہ رب العالمین فوراً تمہاری جگہ دوسری مخلوق کھڑا کر لے ہوئے، اس کی قدرت اور اس کی طاقت کی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اب یہ قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی قیامت کے روز مجرم اور گنہگار جو ہے جب یہ جرم کا اور گناہ کا بوجھ لے کر کے چلے گا تو وہ چاہے گا کہ کوئی اس کا ساتھ دے ہوئے تعاون کرے۔ حدیث میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اور قرآن میں بھی دوسرے مقامات پر یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ ایک آدمی اپنے بیٹے سے کہے گا کہ بیٹے میں نے دنیا میں تیری تمام خواہشیں پوری کی، بڑے ناز و نعام سے پالا، سب کچھ کیا، میرا بوجھ تھوڑا سا اٹھا لے، گناہوں کا بوجھ کم کر دے، کچھ نیکیاں دے دے۔ بیٹا کہے گا کہ ابا جان آپ نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا، لیکن اگر میں آپ کو نیکیاں دے دوں تو جس گناہ اور جس سزا سے، گناہ کی وجہ سے جس سزا سے بچنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں اسی سزا میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ بیوی کے پاس جائے گا، وہ ایسے ہی کہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ایک چیز کافی ہوگی، یعنی اللہ کا عذاب کافی ہوگا ان رشتے اور قرابت کو چھوڑ دینے کے لیے۔ ہمارے تعلق کے بھی لوگ ہوں گے۔ دوسری چیز بھی غور کیجیے، جب آدمی نیک آدمی کے پاس، جیسے نیک لوگوں سے آدمی تمنا اور امید رکھتا ہے، بہت سارے بدعقیدگی بھی بنا لیتے ہیں اس کی وجہ سے کہ قیامت کے روز وہ لوگ بخشا دیں گے۔ جب وہ آپ کے گناہ میں شریک نہیں تھے، وہ نیک تھے، آپ گنہگار تھے، آپ کے گناہ میں شریک نہیں تھے، تو آج کیوں آپ کے گناہ میں شریک ہوں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آج کیوں آپ کا بوجھ اٹھائیں گے؟ یہ بھی ایک پہلو ہے غور کرنے کا۔ کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ دوسری بات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہوگی تو قیامت کے روز اللہ لے آئے گا، اور ذرے کے برابر بھی اگر برائی ہوگی تو نیکی تو کسی کی ہوگی لیکن آئے گی کسی اور کے پاس نہ، اللہ رب العالمین لے کر آئے گا، اور وہاں ذرے کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی۔ کسی نے گناہ کیا نہیں ہے، اس کا بوجھ اگر لے لے تو اس کے پر زیادتی ہے، وہ تو اللہ رب العالمین اس روز انصاف کرے گا۔ ان تمام آیتوں اور حدیثوں کے اوپر آدمی غور کرے، بالکل مضمون کھل جاتا ہے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اب قیامت کا یہ تصور جب آدمی کے دل میں مضبوط ہو جاتا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی تعاون نہیں کرے گا، تو قیامت کے روز وہ جو بوجھ لے کر جانے والا ہے اللہ کے جناب میں، اس بوجھ کے بارے میں وہ تعین کر لے گا کہ یہ کام آنے والا ہے یا نقصان دینے والا ہے۔ جو مجھ کو لے کر کے جانا ہے، دوسروں کی طرف امید لگا کر کے پھر وہ نہیں بیٹھے گا، پھر وہ اپنی نیکیوں کے بارے میں سنجیدہ ہوگا کہ مجھ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھ کو اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے روز میرا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا اور میں کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں۔ ہر آدمی اپنے اعمال خود لے کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ بھی آدمی جس زبان سے نکالتا ہے ایک لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ قیامت کا منظر اللہ پیش کر رہا ہے۔ اگر کوئی گراں بار دوسرے کو بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا۔ اب آدمی بوجھ جب رہے گا تو تعاون کے لیے یہ تو اصول بتا دیا کہ کوئی اٹھائے گا نہیں، لیکن لوگ کیا کریں گے؟ لوگ یہ کریں گے کہ قیامت کے روز لوگوں کو بلائیں گے کہ کچھ ساتھ دے دے، کچھ مدد کر، کچھ تو ہمارا ساتھ دے۔ اگر آپ قیامت کے اور آخرت کے مناظر پڑھیں تو یہ معاملہ میدان حشر سے لے کر کے وہاں تک جانے والا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جب حساب کتاب ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی اپنے ارد گرد جب دیکھیں گے تو وہ بہت سارے لوگ ان کو نظر نہیں آئیں گے جو دنیا کے اندر بڑی بڑی پوسٹوں پر تھے، بڑے اختیار والے تھے، بڑے بڑے گروہ والے تھے، بڑے ان کے پاس وسائل تھے، لیکن گناہ میں ڈوبے ہوئے تھے، ان سے بھیڑے رہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین سے درخواست کریں گے، فرشتے ان کو بتائیں گے، ان لوگوں کو جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ تم کو جو نعمتیں میسر ہے تھوڑا سا حصہ ہم کو دے دو۔ جنتی کیا کہیں گے جانتے ہو؟ جنتی یہ کہیں گے کہ تمہارے لیے جائز نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ صلے میں ہے، وہ بدلے میں ہے، نیکوکاروں کا بدلہ ہے وہ، اور بدکاروں کا بدلہ ہے جہنم کا ہولناک عذاب۔ تو قیامت کے روز لوگوں کو بلائیں گے۔ اب بلانے میں کون کون لوگ رہیں گے؟ صرف تعلقات، دوست لوگ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہا ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، قرابت دار ہی ہو۔ رشتہ دار کو بھی بلائے گا، قرابت دار کو بولے تو بیوی، بیٹے، بچے، بھائی، بہن سب کو بلائے گا، لیکن کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ خونی رشتے جب کام نہیں آئیں گے تو جن سے آپ کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے کیا کام آئے گا؟ ذرا تو سوچنے والی بات ہے۔ آدمی کا خون جوش مارتا ہے، باپ کی بیٹے سے بہت محبت ہوتی ہے، بیٹے کو باپ سے، ماں کو بیٹے سے جو محبت ہوتی ہے، محبت کی اعلیٰ ترین مثالیں اور قربانی کی اعلیٰ ترین مثالیں ہمارے یہاں جو دی جاتی ہے خونی رشتوں سے دی جاتی ہے، کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے یہ کیا، ماں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ کیا، بیٹے نے اپنے ماں کے لیے یہ کیا۔ لیکن قیامت کے روز یہ قرابت دار بھی، دور والوں کا معاملہ تو ایسا ہوگا ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہوگا آپ کا، صرف ایک تعلق ہوگا، صرف قبیلے اور پڑوس کے لوگ ہوں گے، صرف دوستی ہوگی، بس اتنا ہی معاملہ ہوگا۔ تو صرف انہیں آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر۔ اب اللہ رب العالمین قیامت کا منظر پیش کر دیا، مجرمین کی صورتحال پیش کر دی، کیا ہوگا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے یہ جو اللہ کی ہدایت ہے نازل کردہ، یہ کس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم ایک بڑے طبقے کو دیکھتے ہیں جن کے اوپر وہ اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ وہ پورا مضمون اب آگے آ رہا ہے، پورا اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے تو صرف انہی کو آگاہ کر سکتا ہے جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا، ہدایت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے کہا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب،
جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ کا ڈر اور خوف آدمی کو گناہ سے روکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آدمی گناہ کے راستے پر بڑھتا چلا جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ تو سب سے اہم چیز اللہ کا ڈر اور خوف بندے کے دل میں ہونا چاہیے، یہی گناہ سے روکتا ہے آدمی کو، یہی ہدایت کی طرف آنے کا سامان ہے، یہی اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکامات پر عمل کے لیے مہمیز کا کام کرتا ہے، راستہ دیتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ آدمی کے دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں وہ، جب اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ کے سامنے جھکے گا نہیں، اس کا مطلب اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے، اس کی عظمت اور بڑائی نہیں ہے، اس کا اختیار، اس کی نعمتیں کچھ اس کے دماغ میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا اس کے پاس وقت تو نہیں ہے، اس کے پاس اس کے لیے مزاج نہیں ہے، بہت ساری اس کے پاس بہانے ہیں۔ ہم ذرا سا آپ غور کریں، تھوڑا سا غور کریں کہ ہمارے یہاں عام طور پر ایک آدمی کو اگر کہیں سے بلاوا آتا ہے، کوئی بڑا آدمی بلائے تو آدمی لپک کر کے جاتا ہے۔ ہمارے یہاں شادی کا کارڈ اگر کسی کے گھر سے آ جائے تو 2 سال کے معصوم بچے کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے، سب کو لے کر کے آدمی پہنچتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سماجی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو تعلقات کو باقی رکھنا ہے۔ ہم اگر کسی کے یہاں نہ جائیں تو ہمارے یہاں کوئی نہیں آئے گا، اس کا خیال رہتا ہے، اس کا خوف رہتا ہے، ہر کسی کے ساتھ پہنچتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے، لوگوں کے بلاوے پر ہماری صورتحال یہ ہوتی ہے، روزانہ مسجد سے 5 وقت تو اللہ کے یہاں سے بلاوا آتا ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کی کوئی ایک نعمت کے بغیر ہم زندگی گزار سکتے ہیں جو ہم کو اللہ نے عطا کی ہے؟ ایک نعمت بھی اگر وہ چھین لے بڑی تو ہماری زندگی اجیرن ہو جائے، کبھی ہم سوچتے ہیں؟ روزانہ مؤذن 5 وقت حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہتا ہے، آدمی غور کرے، تدبر کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کون؟ جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ اب نماز چھوڑنے کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہاں پر اور سمجھ میں آیا، اللہ کا ڈر ہوگا تو ہدایت آدمی قبول کرے گا، نبی کی بات کو مانے گا، نماز پڑھنے والا ہوگا تو نماز کے مطلب بے شمار فائدے ہیں، زنگ آلود دل کو دھو دینے والی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نماز پڑھتا ہے آدمی بخش دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس شخص کے ایمان کی گواہی دو جسے مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے فوائد بیان کیے ہیں کہ آدمی جب اللہ کے سامنے سرو سجود ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کیا گواہی اور کون گواہی دیتا ہے، نمازی کے بارے میں بے شمار روایتیں ہیں، میں ایک روایت بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ فرشتے جو ہیں ان کی مختلف ذمہ داریاں اللہ نے دی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ تقدیر لے کر کے فرشتے اترتے ہیں، اور ان کا وقت جو بتایا گیا ہے عصر کی نماز کا، یعنی تبدیلی کا وقت عصر کی نماز کا۔ تو جب فرشتے اوپر جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین علیم و خبیر ہے، لیکن ان سے سوال کرتا ہے کہ دیکھیے کون گواہی دے رہا ہے اور کس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے رب العالمین میرے بندوں کو تم نے کس حال میں پایا؟ کہا رب العالمین جب دنیا میں گئے تب بھی وہ سر بسجود تھے تیری جناب میں، اور جب دنیا سے لوٹے تو بھی وہ تیری جناب میں سر بسجود تھے۔ ہم نے دونوں موقع پر آمد و رفت، دونوں موقع پر انہیں تیری عبادت میں ڈوبا ہوا پایا۔ نماز، یہ نماز کی وجہ سے ہمارے بارے میں فرشتے اتنی زبردست تو گواہی کس کے سامنے؟ اس رب العالمین کے سامنے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ کتنا زبردست فائدہ۔ اب ایک آدمی وہاں موجود ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے، تو فرشتے کیا گواہی دیں گے؟ فرشتے جھوٹ نہیں بولتے ہیں، غلط نہیں کہتے ہیں۔ آدمی خود غور کرے، بے شمار اور بھی فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی کی اس مشہور حدیث کو یاد رکھے آدمی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو جنتی ہونے کی بشارت دو جس کا ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد میں دل اٹکا رہے کہ میری نماز کا وقت ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندوں کو جب قبر میں لٹا کر کے لوگ آتے ہیں اور نقیرین جب آ کر اس کو اٹھاتے ہیں، منکر نکیر، سوال کے لیے، تو وہ جیسے ہی اٹھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے، اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو اس سے جب سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہٹو ہٹو نماز کا وقت ہو گیا، مجھ کو پہلے نماز پڑھنے دو، ابھی سورج غروب ہو جائے گا، میری عصر کی نماز رہ گئی۔
یہ نماز ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اب عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب یہاں سے جزا کا معاملہ شروع ہو گیا نماز کی وجہ سے، اور اگر بے نمازی ہوگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کون لوگ جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو بھی پاک ہو جائے گناہ سے، نفسانی خواہشات سے، برائیوں سے، وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوگا۔ اب کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آپ کو کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھانا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آپ جو بھی نیکی کرو گے اس کا صلہ آپ کو ملنے والا ہے۔ تو جو پاک ہوگا گناہ سے، جو نیکیاں کرے گا، جو آگے بڑھے گا، وہ اپنا فائدہ حاصل کرے گا۔ ہمارے یہاں امتحان ہوتا ہے، جو زیادہ محنت کرتا ہے، جو اچھا پیپر حل کرتا ہے، اس کو زیادہ مارکس ملتی ہے۔ تو آدمی کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ نے میدان کھلا چھوڑ دیا ہے اور ایسا بوجھ بھی نہیں ڈالا ہے کہ اس بوجھ کی وجہ سے آپ یہ کر نہ سکو۔ شریعت میں بڑی آسانی رب العالمین نے رکھی ہے۔ لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، جانا ہے آپ کو اللہ ہی کے پاس ہے، وہیں لوٹنا ہے۔ جب وہاں لوٹیں گے تو ہر چیز کا آپ کو حساب دینا ہے۔ وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، نہ تاریکی اور روشنی، نہ چھاؤں اور دھوپ، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ تمام چیزیں برابر ہیں، تو پھر ایمان والا برابر کیسے ہوگا اور کافر کیسے برابر ہوگا؟ ایک آدمی ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ، اور ایک اپنی نفسانی خواہشات اور شیطان کے مطابق زندگی گزار رہا ہے وہ، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کس کیٹیگری کے ہو؟ آپ یہ دیکھیے، جس اس کائنات کو جس خالق و مالک نے بنایا ہے اس کے فرما بردار ہے۔ نیک آدمی یہ سوچے اور بد آدمی یہ سوچے کہ میں مجرم اور گنہگار ہوں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ موازنہ پیش کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اور بندہ مومن جب یہ تدبر کرتا ہے، جب یہ غور کرتا ہے، ہم جب نیک کام کرتے ہیں، نیکی پر عمل کرتے ہیں، تو کس کی بات مانتے ہیں؟ ذرا تو سوچئے، ایک آدمی اپنی خواہش کو مان رہا ہے، اپنے حالات کے مطابق کام کر رہا ہے، اور ایک آدمی ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کے مطابق کام کر رہا ہے۔ کتنا اونچا ہے وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور کتنا چھوٹا ہے وہ جس نے اپنے آپ کو حالات کے حوالے، نفسانی خواہشات کے حوالے، شیطان کے حوالے کر دیا۔ دونوں میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے بہت قوت والا، بہت عظیم بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین، اسی لیے بہترین ہو، کس لیے؟ تامرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور اہل ایمان کا طریقہ یہ نہیں ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے خود عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ وما انت بمسمع، اللہ نے وما انت بمسمع من فی القبور، معاف کیجیے، ان اللہ یسمع من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ اللہ کی بات، اللہ کی ہدایت یہ سب کی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کچھ ضابطے بھی بیان فرمائے۔ جیسے پہلے پارے میں کہا ھدی للمتقین، اللہ متقیوں کے لیے ہدایت دیتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر کوشش ہو، جس کے اندر خواہش ہو، جو اس کی طرف آگے بڑھے۔ شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اس کے پاس 100 ہیلے اور بہانے ہوں۔ آج ہمارے یہاں صورتحال بڑی عجیب ہے۔ دینی امور کے سلسلے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، دینی امور کے سلسلے میں ہمارا مزاج یہ فلاں کام نکل گیا فلاں وجہ سے، حالانکہ اس کام کو ٹال دینا چاہیے۔ نماز کی وجہ سے میں نہیں آ پایا، نماز میں کیوں نہیں آئے؟ وہ فلاں کام میں لگ گیا تھا۔ آپ خطبے میں پہلے اول وقت میں کیوں نہیں پہنچے؟ فلاں چیز میں لگ گیا تھا۔ فلاں چیز کو ہم یہ کہے کہ خطبے کے لیے چلا گیا تھا، اولیت کس کو دی جائے؟ مزاج کیا ہونا چاہیے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ہدایت پر ملتا ہے یہ مزاج۔ اللہ رب العالمین جس کو ہدایت دیتا ہے، اور اس میں کوانٹیٹی نہیں کوالٹی ہوتی ہے، اور اگر ہم کو اللہ رب العالمین نے یہ ہدایت دے دی تو رب العالمین کا فضل و کرم، انعام اور احسان ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے کچھ ضابطے اللہ نے بیان فرمائے۔ خود سے کوشش کرو، تقویٰ تمہارے دل میں ہونا چاہیے، اللہ کی آیتوں پر تدبر اور غور و فکر اور نماز کی پابندی، اللہ کا ڈر اور خوف، یہ تمام چیزیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کا جہاں تک معاملہ ہے، ھذا بیان للناس،
وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، عام آدمی کے لیے بیان ہے، آدمی سنتا ہے. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے تو یہ نصیحت ہے، ہدایت ہے. ان کی دل کی دنیا بدل دیتا ہے، ان کے عمل کو تبدیل کر دیتا ہے، ان کے حالات کو بدل دیتا ہے. یہ چیز ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں. کئی پہلو ہیں اس کے. ایک تو یہ جو مردہ ہے اس کا تو عمل ختم ہو گیا، معاملہ ہی ختم ہو گیا، اور اس کو اب آپ نہیں سنا سکتے. اور جس کا کان مر گیا، جس کا ضمیر مر گیا، جس کا سب کچھ مر گیا، اس کو کون سنائے گا؟ مردے ہی کی طرح اس کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن میں اہل ایمان کی اور کفار کی مثال دی ہے تو زندہ اور مردے کی. اومن کان میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، وہ سماعت کسی کام کی نہیں جہاں اللہ کا پیغام نہ پہنچے، وہ بصارت کسی کام کی نہیں جو اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے، اس کے انعامات کو دیکھ کر شکر کا جذبہ جس کے اندر نہ پیدا ہو. وہ ذہن و دماغ کسی کام کا نہیں جو اللہ کی ہدایات پر تدبر نہ کرے بلکہ فواحشات پر اپنی زندگی لگائے. وہ دماغ کسی کام کا نہیں جو اسے میں لگا رہے، یہ کسی کام کا نہیں. اللہ نے کہا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ شعور نہیں رکھتے، یہ عقل نہیں رکھتے، یہ اپنا فائدہ نہیں جانتے ہیں. دنیا اور آخرت دونوں مقام پر اپنا فائدہ نہیں جانتے ہیں، یہ اپنے فائدے سے بھی واقف نہیں ہے. وہ بے وقوف ترین شخص ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار کی مثال دی ہے جانوروں کی طرح ہے. جانور صرف آواز سنتا ہے، سمجھ نہیں ہوتی ہے اس کے اندر. ہمارے یہاں جو ایسے نام ہم لیتے ہیں بس وہ ایک آواز ہوتی ہے. جانور کو اگر آپ ہکال رہے ہیں تو صرف آواز پہچانتا ہے، وہ یہ نہیں جان رہا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں اس کو. ہم لوگ ایک مرتبہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بات یاد آ گئی مجھ کو. اچانک ایک بلی آئی، بیٹھے ہوئے تھے سب لوگ، میں نے یوں ہی ازراہ مذاق اس کو ہڑ کہہ دیا، بھاگ گئی. اب وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے کہ آپ کے یہاں بلی کو ہڑ بولا جاتا ہے. میں نے کہا بلی کو کہاں یہ سمجھتا ہے کہ یہ کتے کو ہکال رہے ہیں، اس کو کہاں سمجھتا ہے، وہ تو ایک آواز سنی بھاگ گئی. یہ شعور نہیں ہوتا ہے جانور کو. اب اگر آپ بکری کو بل بولیں گے، جیسے ہمارے یہاں بل بول کر بلی کو ہکالتے ہیں، تو بکری کھڑی رہے گی کہ یہ تو بلی کو ہکال رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ صرف ایک آواز سنتی ہے، اس کو شعور نہیں ہوتا ہے. لیکن انسان ہے، چار لوگ بیٹھے ہیں، آپ کا آئے ایک کا نام لے کر کے کہیں کہ یہ مجلس سے اٹھ جائے، آپ باہر چلے جاؤ یا اٹھ کر آپ یہاں آ جاؤ، تو وہ چاروں میں سے وہی آئے گا کیونکہ اس کو شعور ہے. تو کافر کو شعور نہیں رہتا ہے، وہ بس آواز سنا اور اس کی طرف لپک گیا. مومن شعور والا ہوتا ہے، یہ تو رب کی آواز ہے، یہ تو رب کا پیغام ہے، اس کو سن کر فوراً کان لگا دیا، فوراً اس کو اپنے دل میں اتار لیا، فوراً اس کے اوپر عمل کر لیا. اس کو شعور ہی نہیں ہے، یہ تو ایک آواز سنا اور اس کے پیچھے لگ گیا. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، نہ ان کو نہ یہ گونگے بہرے اور اندھے ہیں. دیکھا کیسے جاتا ہے؟ دیکھتا کون ہے؟ اچھائی اور برائی کی جس کو تمیز ہو وہ دیکھتا ہے، جس کو تمیز ہی نہیں ہے وہ کیسے کیا دیکھے گا؟ ہر آواز کو جو ایک جیسا سمجھ رہا ہے اس کو تمیز ہی نہیں ہوتا، بہرا ہے. جو سننے والا ہوتا ہے اس کو معلوم ہے ترنم کس کو کہتے ہیں، کری آواز کس کو کہتے ہیں. اس کے چہرے کا تاثر بگڑ جاتا ہے. ہر پیغام کو وہ ایک پیغام نہیں مانے گا، لیکن جس کے اندر شعور و ادراک ہوگا وہ رب کے پیغام کو رب کا پیغام بولے گا، بندوں کے پیغامات اور بندوں کی باتوں کو بندوں کی بات بولے گا. ہماری اپنی نفسانی خواہشات کو وہ غلط بولے گا، سماج اور معاشرے کو غلط بولے گا. وہ اس فرق کو جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، تم قبر والوں کو سنا نہیں سکتے. ایک اور چیز ہے، ہمارے یہاں کچھ لوگ قبر والوں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں. کتاب الرغائب میں حافظ صلاح الدین یوسف نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ قبرستان گئے زیارت کے لیے مردوں کی اور دعائے مغفرت کے لیے. قبرستان جانے کا مقصد، ہمارے یہاں جا کر لوگ شرک اور بدعت کرتے ہیں اور مولوی سے فتویٰ پوچھتے ہیں قبرستان جا سکتے ہیں نہیں. بڑی وضاحت کے ساتھ میں یہاں پر یہ بات کہہ دوں، اللہ کے نبی نے کہا پختہ قبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا برابر کر دو. کوئی ایک روایت نہیں ہے کہ پختہ قبر بنائی جائے، میلے ٹھیلے کیے جائیں. اللہ کے نبی نے کہا
او یکتب علیہ او یزداد علیہ او یجسس علیہ، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے منع فرمایا قبر پر کچھ لکھنے سے۔ اب آپ جس قبر پر جا رہے ہیں وہاں نبی کی اس تعلیم پر عمل ہے یا اس کی مخالفت ہے؟ وہاں تو بڑے بڑے القاب کے ساتھ بورڈ آویزاں ہیں، اور ہمارے یہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، بڑی تعداد اس حدیث سے ناآشنا ہے، بلکہ اگر مرے تو بالکل ریڈی رہتی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں شیخ سانڈو کی قبر پر بھی آپ کو تختی ملے گی اور شیخ الحدیث کی بھی۔ اللہ کے نبی نے کہا او یکتب علیہ، کچھ لکھنے سے، بس قبر پر صرف ایک پتھر رکھ دیا جائے، کوہان کی طرح اس کو اونچی کر دیا جائے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ قبر ہے، اور لوگ اس کو گزرگاہ اور راستہ نہ بنا لیں، اس کے اوپر سے گزرے نا، اس کے لیے، کیونکہ قبرستان کے اندر ویسے بھی چپل پہن کر کے چلنا ممنوع ہے، احتیاط کرنا چاہیے قبروں کے درمیان خاص طور سے۔ تو او یکتب علیہ او یزداد علیہ او یجسس علیہ، قبر پر کچھ لکھنے سے، اس کو چونا گچھی کرنے سے، اور اس پر بیٹھنے سے مجاور بن کر کے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اب ہمارے یہاں فتویٰ تو یہ پوچھا جاتا ہے جیسے قبرستان جانا ہے، حالانکہ جہاں جاتے ہیں وہاں قبرستان نہیں ہوتا ہے، وہاں کوئی ایک قبر ہوتی ہے جہاں میلہ ٹھیلا ہوتا ہے، وہاں جا کر کے موت نہیں یاد آتی ہے، یہ ماحول ہی نہیں ہوتا ہے وہاں پر تو لوگ عبادت میں مست ہوتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، شیاطین حاضر ہوتے ہیں، ڈھول تاشے، مردوں اور عورتوں کا ملاپ ہوتا ہے، کیا خواتین بھی اسی طرح جاتی ہیں؟ قبرستان جب آدمی جائے تو عبرت حاصل کرے، اور عبرت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ مردوں سے دعائیں مغفرت کرے، مردوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرے، نہ کہ ان سے مانگے بلکہ ان کے لیے اللہ سے مانگے کہ رب العالمین ان کو بخش دے۔ اور یہ جو دعا ہم کو سکھائی گئی ہے کہ ہم بھی پیچھے آنے والے ہیں، یہ وہی ہے اس میں الفاظ۔ تو قبرستان شناخت اور پہچان کی جگہ نہیں، عمارتوں اور تعمیرات کا مکان نہیں، عبادت کا مقام نہیں، مقام عبرت ہے، مغفرت اور دعا کی جا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی غرض سے گئے قبرستان۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبرستان تشریف لے گئے تو ایک شخص کو دیکھا، وہ آ کر کے مردوں سے کہہ رہا ہے کہ میں کئی روز سے آ رہا ہوں، تمہیں پکار رہا ہوں، تمہیں کہہ رہا ہوں، لیکن تم ہو کہ میری بات سنتے ہی نہیں ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کچھ جواب دیا قبر والوں نے تم کو؟ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہتے ہیں تیری ناک خاک آلود ہو، کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی وما انت بمسمع من فی القبور، تم قبر والوں کو سنا نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں مردوں کو مخاطب کرنا، مردوں کو سنانے کی کوشش کرنا، اس کا بڑا معاملہ ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے تیرے پیارے انداز میں کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی عقل والے کو بھی بات سمجھ میں آ گیا ہے، سمجھایا ہے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم والدواء اذا ولوا مدبرین۔ یہاں پر بھی دیکھیے آگے سے کیا آیا، زندہ اور مردہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سے جو آیتیں بیان فرمائی ہے ذرا سا دیکھیے، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، تاریکی اور روشنی، چھاؤں اور دھوپ، زندہ اور مردہ، ہم یہاں تو برابر سمجھ رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے برابر نہیں ہے، بالکل الٹ معاملہ ہو گیا ان کا۔ اب اللہ رب العالمین ان کو جو سنانا چاہے گا وہ سنیں گے۔ مردوں چانپ سنتے ہیں، بس یہیں پر رک کر ذرا سے سمجھ لیجیے، بعض لوگ اس سے الٹا استدلال کرتے ہیں کہ پیروں کی چھاپ سنتے ہیں تو مردہ سنتا ہے۔ ہماری بات چیت سنتے ہیں مردے؟ نہیں سنتے ہیں، ہم زندہ ہو کر کے نہیں سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مردے کو لے کر جب آدمی قبرستان کی طرف جاتا ہے تو نیک جو رہتا ہے وہ کہتا ہے جلدی لے کر چلو، تم نہیں جانتے کہ کیسی نعمتیں اللہ رب العالمین مجھے عطا کرنے والا ہے۔ کیونکہ جب روح نکالی جاتی ہے تو برا آدمی جو رہتا ہے تو وہیں پر اس کے جوڑوں اور پٹھوں پر ولا ترائزتهم الذین کفروا الملائکہ یضربون وجوہہم وادبارہم وذوقوا عذاب الحریق، مارا جاتا ہے اور کہتا ہے چل عذاب حریق۔ اور نہیں تو یہاں یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، بڑی خوشی خوشی۔ تو وہ کہتا ہے اور برا رہتا ہے تو چیختا رہتا ہے کہ کہاں لے جا رہے ہو، اپنے پوری خانوادے کے لوگوں کو پکار پکار کہتا ہے، دوست و احباب کو کہتا ہے، لیکن ہم کاندھے پر لے کر کے بڑی تیزی سے گزرتے ہیں، ہم کو خبر بھی نہیں ہے کہ کس حالت کا مردہ ہے، یا ہم سے جلدی کہہ رہا ہے یا ہم سے روکنے کے لیے کہہ رہا ہے۔
ہم بھی نہیں سن سکتے اگر مردہ بول رہا ہے تو، اور ہم بولیں گے تو مردہ بھی نہیں سنے گا اگر اللہ سنانا چاہے تو۔ اور اللہ جو کچھ عالم غیب کا ہے اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا ہے۔ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا ہے، جو عقیدے کو خراب کرتے ہیں اور مردوں کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، تم بہروں کو نہیں سنا سکتے اور مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ بہرے آدمی کے اوپر آدمی غور کرے، پورا زندہ ہوتا ہے، صرف اللہ سننے کی صلاحیت مار دیتا ہے، سننے کی صلاحیت صرف وہ مار دیا۔ دیکھیے اگر کسی شخص کی صلاحیت کو اللہ مار دیتا ہے، جیسے اب نابینا ہے، ایک آدمی اگر پیدائشی نابینا ہے آپ اس کو دکھا نہیں سکتے۔ میں نے ایک نابینا سے پوچھا، پیدائشی نابینا تھے، بزرگ تھے، میں نے کہا خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے کیا؟ یعنی حقیقت نہیں، تصور میں بھی نہیں دکھا سکتے اس کو۔ کس کو؟ جو پورا زندہ ہے، صرف بینائی اللہ نے چھین لی۔ وہ کہنے لگے بزرگ نہیں، سنائی دیتا ہے خواب، یعنی بلینک معاملہ جیسے دن میں ہے ویسے ہی رات میں رہتا ہے، 24 گھنٹہ ان کا ایک جیسا چلتا ہے، بلیک معاملہ ہے۔ ایسے بہرے کا معاملہ ہے، آپ اسے سنا نہیں سکتے، خواب میں بھی نہیں سنا سکتے آپ۔ تو اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری مثال دی، ایک آدمی پورا زندہ ہے، صرف ایک صلاحیت میں نے مار لی سننے کی۔ کوئی دنیا میں کوشش کرتا ہے بہرے کو سنانے کی؟ جو پورا مر گیا 6 فٹ آپ اس کو گاڑ کر رکھائے زمین میں اور اس کو سنانے پر آپ محنت کر رہے ہیں، جو پورا زندہ ہے ایک صلاحیت اللہ نے مار دی، تو آپ اس کو کبھی سنانے کے لیے کوشش نہیں کرتے ہو، اشارے میں آپ بھی چالو ہو جاتے ہو اس سے جب گفتگو ہوتی ہے تو۔ لیکن جو شخص پورا مر گیا، عقل کو وہاں کہاں گروی رکھ دیا کہ اس سے گفتگو کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دونوں کو نہیں سنا سکتے۔ خیر، ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں۔ ضلالت کا راستہ اختیار کرو گے یا انجام پورا بتا دیا گیا، ہدایت کا راستہ کرو گے، نبی کا کام صرف ڈرانا ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یہ نبی کا مقام بتا دیا گیا۔ ایسے ہی اہل دعوت کا معاملہ ہے کہ ہم صرف بتا دینا ہمارا کام ہے، کسی کو تبدیل کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اور کسی کے اوپر مکلف نہیں بنایا گیا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم ہی نے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ کتنی چیزیں یہاں پر کہی گئی نبی کی۔ پہلی چیز، ہم نے حق دے کر آپ کو بھیجا۔ حق کہاں ہے؟ نبی کے پاس، کہیں اور مت ڈھونڈا آپ۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ اب ہمارے یہاں حق اور ناحق کی لڑائی نبی کے در کو چھوڑ کر کے لوگ کرتے ہیں۔ فلاں کے پاس بھی حق ہے، فلاں کے پاس بھی حق ہے، کسی کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ حق اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کہا، بہت چھوٹا سا جملہ ہے لیکن ہدایت اور ضلالت کے سارے ضابطوں کو یہ طے کر دیتا ہے، سارے اصولوں کو، کہ کہاں ہے، کون آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ حق، کون کہہ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپ جو کہتے تھے لکھ لیتے تھے، تو صحابہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب مت لکھا کرو ہر بات کو ہر بات۔ اللہ کے رسول کبھی کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں کسی بات پر، ناراض بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا ہر بات لکھو، اس لیے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے۔ یہ نبی کی ذات ہوتی ہے، جو خفگی انتہائی ہو، اگر غم انتہائی ہو، خوشی انتہائی ہو، ایسی کوئی بات اس کی زبان سے نہیں نکلے گی جو اللہ کی حکم کے خلاف ہو، اللہ کے پیغام کے خلاف ہو، بلکہ اللہ ہی کا پیغام رہے گا، وہ بات حق رہے گی۔ کسی اور کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے۔ کسی محبت سے کبھی آدمی مغلوب ہو جاتا ہے، کسی کی نفرت آدمی کو غصے میں ڈال دیتی ہے، لیکن نبی کے معاملے میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ نہ کسی کی محبت سے اور نہ کسی کی نفرت سے نبی کبھی فیصلہ کرتا ہے، بلکہ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اور نبی کی بات جب کسی تک کے پہنچ جاتی ہے اور یہ ہدایت جب کوئی تھام لیتا ہے تو اس کا بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کا انعام یہی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جزیے کے لیے اس کو لینے کے لیے یہود کے ہاں آپ کو بھیجا۔ جب آپ گئے تو یہودیوں نے، یہ شروع سے ہی نافرمان قوم ہے، کہا کچھ رشوت وغیرہ دے کر کے کمزور جانوروں کو لے لو، تھوڑا سا کم زیادہ معاملہ سمجھ لو۔ آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا،
آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اس روئے زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر میں کسی سے محبت نہیں کرتا، اللہ کی قسم، اور تم لوگوں سے بڑھ کر میں کسی سے نفرت نہیں کرتا، لیکن اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تم لوگوں کی نفرت مجھ کو انصاف سے نہیں ہٹائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل پر وہ نہ کرے، کسی کی محبت بھی بے انصافی نہ کروائے، اور نبی کا یہ مقام ہوتا ہے، اور نبی کی تعلیمات میں یہ چیز ملے گی، دوسروں کے یہاں یہ چیز نہیں ملے گی، ورنہ آپ اخبار اٹھا کر دیکھیے یہ تمام چیزیں مل جائے گی۔ ہم نے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، اب حق دے کر بھیجا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اس کے مطابق عمل کرو گے تو اللہ جنت دے گا، یہ خوشخبری بھی سنا دو کیونکہ میرا پیغام ہے، اور میں جو انعام دینے والا ہوں یہ بھی بتا دو۔ کوئی دوسرا بولے گا کہ میری بات مانو اور جنت کی؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہمارے یہاں کر باطل کے بہت جھگڑے کرتے ہیں لوگ، ڈرانے والا، اگر میری نافرمانی کرو گے تو اللہ رب العالمین سخت عذاب دے گا۔ اللہ نے کہا وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، کیونکہ وہ اللہ کو پیغام کو پہچانتا ہے۔ یہاں پر بہت مختصر جملے میں اگر کہا جائے ہدایت وہی ہے آسمان سے جو اتری ہے، زمین کی نہیں، آسمان سے جو اتری ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے اس کو۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اب صرف اتنا ہی نہیں ہے، ہدایت ہر امت، ہر گروہ، ہر طبقے کو ملی، کوئی اس سے محروم نہیں ہے۔ کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو، کوئی امت۔ مگر یہاں پر ذرا سا رک جائے، آج کل کچھ نئے نئے فلسفے پیدا ہو گئے ہیں دنیا کے اندر، نئے نئے لوگ بن گئے ہیں۔ انبیاء کرام کے معاملے میں جس آیت سے بہت سارے لوگوں نے بالکل عجیب و غریب استدلال کیا، بڑا عجیب، کچھ مصلحین کے بارے میں یہ مان لیا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی نبی رہے ہوں گے، ہو سکتا نہیں چکتا اس میں، کیوں؟ اگر کوئی نبی ہے تو اس پر ایمان لانا دین کا حصہ ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور اگر نبی نہیں ہے تو اللہ پر جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا۔ تو آپ کو یقین ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بہت ساری تعلیمات نبی کی تعلیم سے ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص فطرت پر پیدا ہوا، اس کے والدین اس کو نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، فطرت آدمی کا دین ہے، اس کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے خیر رکھا ہے، اور انبیاء کی تعلیمات اگر کہیں سے چلتی چلاتی اس کے پاس آ گئی ہو اور اس میں بہت ساری ترمیم کر کے وہ کہہ دے تو کیا اس کو مان لیں گے؟ اب اگر آج کے دور میں ہمارے شہر کے قریب شرڈی ہے، وہاں پر ایک بہت مشہور وہ ہے، قبر تھی اب مندر بن گیا، وہ اس کی تفصیل بھی معلوم، عبد الرحمن نامی ایک فقیر شخص تھا یو پی کا، جس کی رشتہ داریاں بھی ہیں مالیگاؤں میں، وہ وہاں گیا اور وہیں اس کی وفات ہو گئی، اس کو لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا لیا۔ اب اس کے بارے میں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نعرہ تھا سب کا مالک ایک، یہ کہا جاتا ہے۔ تو کیا 1500 سال گزرنے کے بعد ہم یہ کہیں گے کہ اس کی تو توحید کی دعوت تھی سب کا مالک ایک، تو اس کے بارے میں یہ بھی مان لیں گے؟ اور یہ تو فطرت کی آواز ہے۔ نبی وہ جس کو اللہ کا پیغام ملے اور جو اللہ کا پیغام پہنچائے اور جو واضح الفاظ میں کہے کہ میں اللہ کا پیغام لے کر تمہارے درمیان آیا ہوں، ورنہ تمام انبیاء کرام کو اٹھا کر دیکھیے، حضرت شعیب نے اپنی قوم سے کہا، حضرت صالح نے اپنی قوم سے کہا، حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا، تمام انبیاء کرام نے، حضرت نوح نے کہا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، سلیمان، داؤد، سب نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا میں اللہ کا پیغام لے کر تمہارے درمیان آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو کسی کے بارے میں اس طرح الل ٹپ باتیں کہنا جو یقینی نہ ہو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ ٹھیک ہے اگر کچھ بہترین افراد گزرے ہیں تو ان کی خوبیوں کو آدمی مانتا ہے، لیکن اس سے وہ مقام جو اللہ رب العالمین نے نہیں دیا، آپ کون ہوتے دینے والے؟ اگر وہ نبی نہیں ہے تو اسے نبی کہہ رہے ہیں، اور اگر نبی ہے تو
آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت؟ کچھ انبیاء کرام کا اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں تذکرہ کیا ہے. ایسے اللہ نے کہا کہ ہر علاقے میں بھیجے، ہم یہ بھی مانتے ہیں، لیکن ہم کو اس کا مکلف نہیں کیا گیا کہ ہم ہر علاقے کے نبی کو تلاش کریں. یہ ہم کو مکلف نہیں کیا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہم کو کچھ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، یقینی طور پر ہم ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یہ اللہ کے رسول تھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں بتایا کہ اللہ کے نبی تھے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے نازل کی یہ بات، یقینی طور پر اس لیے کہہ رہے ہیں جس چیز کے ہم مکلف نہیں ہیں، جو ہمارے لیے ضروری نہیں قرار دی گئی ہے، پوری تاریخ کے اوراق کھنگالو اور دنیا کے ہر خطے کے انبیاء کی ایک لسٹ بناؤ، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. ہم کو جو ہدایت ملی ہے اس پر عمل کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں. اور اسی کو آپ سمجھ لیجیے، رحمان علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا، میں ایک جملے میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، رحمان عرش پر مستوی ہے. اب اس پر بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں آدمی، ایسا اور ویسا، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. اس کی کیفیت، اس کی کمیت اللہ نے کہا، ہم مانتے ہیں، ختم بات. صرف ہم کو ماننا ہے، ہم کو اس کا مکلف نہیں بنایا گیا. جن چیزوں کا ہم کو مکلف نہیں بنایا گیا، جتنا بیان کیا گیا اتنا مان لینا، بلا وجہ دماغ لڑانا، بلا وجہ کا سوالات اور پخ نکالنا، اور بلا وجہ گمراہی کے راستوں کی دعوت دینا اور خود ضلالت کی طرف لپکنا، یہ درست نہیں ہے. بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ کہا رہا ہے ایک گائے کاٹو، سوالات کرنا شروع کریں، مشکلات میں گھرتے چلے گئے. یہ بیان کیا گیا اسی لیے واقعہ کہ بلا وجہ سوالات نہیں کرنا چاہیے. جس کے ہم مکلف نہیں ہیں، جو ہمارے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، اس میں ہم کو الجھنا نہیں ہے، بس ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں تو جو لوگ ان سے پہلے گزرے انہوں نے بھی جھٹلایا. یہ مسلسل تاریخ ہے، اہل ایمان کی جیسے تاریخ ہے ماننے والوں کی، ویسے انکار کرنے والوں کی تاریخ ہے. اب جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ اپنے قبیلے کو درست تو کر لے وے. ان کا شجرہ کس سے جا کر ملتا ہے؟ فرعون و حامان سے، نمرود و شداد سے، ابو جہل سے، گمراہوں سے، جنہوں نے اللہ کے پیغام کی مخالفت کی. اور ان کے پاس سے بھی ان کے پیغمبر معجزے، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے. ہمارے درمیان بھی اللہ کی کتاب موجود ہے، نبی کا پیغام موجود ہے. اگر ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اگر آج کے دور میں کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے یہ اسی شجرے سے ملے ہوئے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نقیر، پھر میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا، سو میرا عذاب کیسا ہوا، کیسی گرفت رہی، کیسی پکڑ رہی. تو اللہ رب العالمین کی پکڑ کا ان لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے، تکذیب کرنے والوں کو. اور جو لوگ اس ہدایت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے انعامات کا ان کو وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہدایت کے ضابطوں کو اپنانے کی توفیق دے. رب العالمین ہدایت عطا کر، ہدایت پر جمع دے. رب العالمین الہ العالمین تیرے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے، سمع و طاعت کا جذبہ دے. رب العالمین اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.